موجود ہیں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فیصل راٹھور صاحب کا, سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جمہوری کشمیر, سید صدیقی بخاری صاحب کا جو کہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں اور کنٹیکٹ کرتے ہیں اسلام آباد سے, فولا خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی سے ہیں, آج ہمارے ہمارے درمیان موجود ہیں کیونکہ کشمیر کی لوگوں کی طرف بھی بات ہوتی ہے. میرے خیال ہے کہ ہم پارٹی کبھی نہیں دیکھتے مگر ہم موجود رہتے ہیں. اوشو کا عثمہ ناصر نظر کا مانو راجہ سب تمام لوگوں کو شکریہ کہ یہاں پر موجود ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج جو سیمینار ہم نے منعقد کرایا وہ ہے انڈین ڈیموکریسی اینڈز ویئر کشمیر ٹیرٹری بگنز. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کہ ہر چیز کو سم اپ کر دیتا ہے. آج ریپبلک ڈے ہے 73rd آئی تھنک انڈین ریپبلک ڈے. یہ وہ ڈے تھا جب انڈین جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ برٹش دوز ڈیز پر جو برٹش نے بنایا تھا کانسٹیٹیوشن اس سے چینج ہو کر انڈین ڈیموکریٹک لا بنایا گیا تھا. مگر ہم نے دیکھا کہ ان 70 سالوں میں انڈین ریپبلک جو فیس تھا جو کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ ایک سیکولر فیس دنیا کو دکھایا جاتا تھا. مگر اوور دا ایئرس اسپیشلی جب سے بی جے پی اور مودی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے پچھلے کانگریس کے بنائے ہوئے اصولوں کو بھی تارکان کر دیا. بی جے پی واجپائی صاحب جو ہمیشہ پیس کی بات کرتے تھے, خود بھی لاہور آئے اور ہمیشہ امن کی بات کرتے تھے, ان کی بھی بہت ساری جو بنائی ہوئی چیزیں تھیں جو تھا وہ بالکل جو تھا تارکان کر دیا گیا. ہم نے دیکھا سی اے اے جو آیا سٹیزن ایمنڈمنٹ ایکٹ 2020 کا, وہ اینٹی مسلم لا تھا جس میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی وہ ایک طرح سے سٹیزن شپ کا جو تھا وہ اختیار لے لیا گیا. اس کے ورڈس ہوئے, آپ نے دیکھا دلی ورڈس جب ٹرافی وہاں پر موجود تھے اور ایک مسلمانوں کے خلاف دلی جو کہ ہارٹ آف انڈیا ہے اس میں قوم کی ہولی کھیلی جا رہی تھی. کشمیر ہم کبھی نہیں بھول سکتے. 2019 میں ہی ایک بار جو تھا وہ کشمیر کے اوپر بھی کیا گیا, ان کی کنسنٹ کے بغیر کشمیریوں کی وہاں پر جو اسمبلی کے نمائندے تھے ان کی کنسنٹ کے بغیر جو تھا 2019 اس کو ٹیریٹری بنا دیا گیا. آج ہم اس تمام موضوعات پر ڈسکس کریں گے. ہمارے درمیان میں جو ہمارے اسپیکرس ہیں ہم ان کی سنیں گے. میں درخواست کروں گی عظمیٰ اوشو سے سب سے پہلے کہ ایک آئیں اور وہ بات کریں. السلام علیکم. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتی ہوں ہماری اعتراض کرانا تھا جو ہماری پاکستان کی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہیومن رائٹس ونگ کو دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا. اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتی ہوں فیصل راٹھور صاحب کا اور سید صدیقی بخاری صاحب کا اور ہماری بہن جو ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے میں اس پہ جو بات کرنا چاہوں گی وہ بھارت کا جو ابھی رویہ یا فیس جو دنیا کے سامنے ہے میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ آج کا بھارت مہاتما گاندھی کا بھارت نہیں ہے. آج کا بھارت گاندھی کے خاطر نہ تو رام کا بھارت ہے. مہاتما گاندھی نے کشمیریوں کی حق قدرتیت کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی تھی, لیکن آج کے بھارت میں کشمیریوں کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو چھین لیا گیا. اسی طرح مہاتما گاندھی کا جو بھارت تھا اس بھارت میں جو ہے عدم تشدد کی بات کی جاتی تھی, لیکن آج کا بھارت جو ہے اس میں اس کی بنیاد ہی تشدد ہے. اور نہ صرف یہ کہ دوسرے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات اس طرح کے ہیں, بھارت کے اندر بسنے والی جو اقلیتیں ہیں وہ اس وقت بھارت سے کتنی پریشان ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ کتنی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. بھارت جو ہے دنیا بھر میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی سیکولر طاقت ہے, لیکن آج بھارت جو ہے وہ سیکولر ریاست نہیں ہے بلکہ بھارت نے آج اپنا
اپنا جو چہرہ ہے وہ خون آلود کر لیا ہے. اس کے چہرے پہ کشمیریوں کے خون کے دھبے جو ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں, اور نظر آتا ہے کہ آج اس نے جس طرح سے کشمیر کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ جو کیا کہ ان کا ایکسپریشن اسٹیٹس کو ختم کیا گیا, ان سے ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ بھی چھین لیے گئے. تو کیا یہ دنیا کے جو منصف ہیں, جو اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو پوری دنیا میں انسانی حقوق کا علم تھامے ہوئے ہیں, کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ بھارت جو ہے وہ سیکولر ہے؟ کیا بھارت جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے؟ کیا بھارت جو ہے وہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے ملکوں میں کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے؟ لیکن میرا خیال میں ہے پوری دنیا جو ہے اس کے اس چہرے کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش ہے, اور میں سمجھتی ہوں یہ خاموشی جو ہے یہ جرم کا ساتھ دینے کی ہے. اس وقت جو ہے بھارت کے چہرے پہ جو کشمیریوں کا خون کے دھبے ہیں اور اس کا جو ہاتھ ان کے خون سے آلودہ ہیں, اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور پوری دنیا کو بات کرنے کی ضرورت ہے. میں ہماری اقبال ترانہ کو دیکھتی ہوں کہ یہ اس حوالے سے بہت آواز اٹھاتی ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو ہر فورم پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ دنیا بھر میں اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے کے ملک میں آج کیا ہو رہا ہے, کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے, کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے. وہاں پر ایک بہت بڑی کسان موومنٹ چل رہی ہے اور اس کے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کا رویہ کیا ہے. میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ. Thank you very much, Moshe Nasir. اب میں درخواست کروں گی میں خلفاء سے اگر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا اظہار کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو ماریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس سنگین موقع کے اوپر یہاں پہ یہ انعقاد کیا اس محفل کا, اور خصوصاً مجھے بلایا. میں اکثر جیسے یہی کہتی ہوں کہ ہم کشمیریوں کا یہی ایک مسئلہ رہا کہ ہم ایک اسپیسیفکلی اس ایشو پہ متحد نہیں ہو سکے. تو انفیکٹ میں اور آپ اور ہم جیسے بہت سارے فیصل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب یہ روایت کیوں نہ کام کریں کہ چاہے پارٹی کوئی بھی ہو, پلیٹ فارم کوئی بھی ہو, لیکن ایجنڈا ہمارا کشمیر ہونا چاہیے اور ہمارا پرائمری ایشو جو ہے اس پہ ہمیں متفق ہونا چاہیے. تو تبھی ہم جا کے اپنی بات جو ہے وہ انٹرنیشنل دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جہاں ایک کوئی آواز بلند کر رہا ہو یا بول رہا ہو تو لوگ اس کو اتنا نوٹس نہیں لیتے, مگر جب بہت سارا ہجوم جہاں جمع ہو کے کوئی بات کرتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی توجہ ادھر تک جاتی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, سنا جائے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ اس محض پہ ہماری یہ تحریک آ گئی ہے کہ ہمیں یونائٹڈ ہونا پڑے گا. ہمیں اس ایجنڈے پہ تمام جو اپنی اپنی جماعتوں کی جو اختلاف رائے ہے یا جو بھی ہے اس کو مد نظر رکھ کے اس ایک ایجنڈے پہ متحد ہونا پڑے گا. تو میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہاں بلایا, اور میں نے بھی جب بھی آپ کو بلایا تو آپ وہاں میرے ساتھ آپ نے جوائن کیا, مجھے عزت بخشی, آپ کا بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ کچھ لائنز مجھے یاد آ رہی ہیں, میں نے کہیں پڑھا تھا کشمیر کے بارے میں. بہت خوبصورت لائنز ہیں جو میرے اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں آج کے موقع کی مناسبت سے کہ زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی, زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی, دشمن کے جنگل میں یہ شہزادی کشمیر کی وادی. تو ہمارے کشمیر کو آج میں سب سے پہلے تو یہ اعتراف کرتی ہوں کہ ہم کشمیری, ہماری جو کشمیر, چونکہ آزاد کشمیر آزادی کا بیس کیمپ تھا, اور 5 اگست کے بعد جو آواز ہماری اسمبلی سے اٹھنی چاہیے تھی انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکی. فیصل صاحب آپ کو بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا, کیونکہ جب تک ہم خود اپنے لیے کوئی چیز, جب ہم خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم دوسروں کو یہ شکوہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کے ہمارے لیے کیوں نہیں لڑے. پھر بھی میں بینگ ایک پولیٹیکل پارٹی کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں بڑے فخر سے یہاں کہنا چاہوں گی کہ موجودہ حکومت نے جس طرح سے
کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کیا, جتنا وہ کر سکتے تھے اتنا ضرور کیا, مگر ہم جو کر سکتے تھے انفارچونیٹلی ہم نہیں کر سکے. سو آپ کی اس پلیٹ فارم سے ماریہ, میں آج ایک کشمیری ہونے کے ناطے اپنی حکومت سے یہ التماس کروں گی کہ پلیز, آپ نے بہت کچھ کیا, بہت ہائی لائٹ کیا. آپ نے دیکھا 2 دفعہ ہمارے وزیر اعظم نے جس طرح سے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اسپیچ کی, ہمارے وزیر جو ہمارے جو منسٹر تھے انہوں نے جس طرح سے ہائی لائٹ کیا. 50 سال میں پہلی دفعہ سیکورٹی کونسل میں 1 پوائنٹ ایجنڈا کشمیر کے بعد ہوئی, وہاں کانفرنس کرائی گئی. مگر اس وقت جس نہج میں ہم پہنچ گئے ہیں, جتنی ہماری قربانیاں ہو گئی ہیں, جس طرح سے اٹراسٹی ہوگی, 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا, 15,000 سے زیادہ خواتین کی بے رحمتی کی گئی, بچے شہید ہوئے, ہماری وہ مائیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھاتی ہیں, مگر آخری میں ہے کہ آزادی کے نعروں پہ بھی لگاتی ہیں. تو اس وقت ہمیں مزید یکجہتی کی ضرورت ہے. میں اپنی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کروں گی, مگر میں آزاد کشمیر حکومت سے بھی یہ مطالبہ کروں گی کہ پلیز وہاں سے ایک مضبوط آواز اٹھنی چاہیے, تاکہ ہم دنیا کی یہ مجبور کر دیں کہ وہ ہمارے اس ایجنڈے پہ نظر ثانی کریں. سو یہی میں کہنا چاہتی تھی یہاں سے, انٹرنیشنل دنیا سے میری یہ درخواست ہے کہ پلیز, جب ایک وہاں آپ کی حکومتیں, آپ کے جو ملک ہے, وہاں تو قوانین ایسے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو چیخ اٹھتے ہیں, سڑکوں پہ نکلتے ہیں. تو پھر کیا آپ کو میری کشمیر کی وہ وادی جہاں پہ ہر طرف پھول لہراتے تھے, جہاں پھولوں کی خوشبو آتی تھی, آج بارود کی بدبو پھیلی ہوئی ہے, جہاں ہر طرف پھول کھلتے تھے وہاں ہر طرف پھول کی ندیاں بنی. تو کیا آپ اندھے ہیں, بہرے ہیں یا گنگے ہیں؟ کیا آپ کو وہ نظر نہیں آتا؟ اور اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اسلامی ممالک کی جو ہماری OIC ہے, اس میں جو کردار ادا کرنا چاہے تھا, انفارچونیٹلی وہ نہیں کر سکی. سو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خدا اس طرف نظر ثانی کیجیے, دیکھیے, محسوس کیجیے اس بہتے ہوئے خون کو, دیکھیے ان آہوں ان سسکیوں کو محسوس کیجیے, اور ہمیں وہ حق خود اراریت جو 73 سال سے وہاں کھڑا ہوا ہے, ہمارا ایجنڈا, ہمیں یہ حق دلوائے تو پھر ہم یہ فیصلہ کر سکیں. اور یقینا میرا خیال ہے دور کشمیری اگر ہمارے پاس دو جگہ, سب سے ایک بات جو میں یہاں کہنا چاہتی ہوں, جو ہماری تمام آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہمارا فوکس صرف سیلف آف ڈٹرمنیشن پہ کیوں نہیں ہے, ہم ادھر ادھر کے نعرے کیوں مار رہے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے اپنے اس وکیل کو پازل نہیں کر رہے, کیا ہم سابوتاژ نہیں کر رہے اپنے اس ایجنڈا کو کہ ہمیں سیلف آف ڈٹرمنیشن کا حق ملے گا تو ہم کشمیر کو کچھ بنا سکیں گے. ابھی تو ہمارے پاس حق ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ سو میں آپ سب کو یہ درخواست کرتی ہوں کہ پلیز ادھر ادھر کے نعرے چھوڑ کے صرف ایک نعرہ لگائیے کہ ہمیں کچھ کشمیر کو کچھ بنانے کا پہلے حق دیا جائے, ہمیں سیلف آف ڈٹرمنیشن دلوایا جائے, تب ہم اس کو کچھ بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی ایک جذباتی جو ایک کشمیر کے لوگوں کے جذبات ہیں وہ جیسے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے, تو بڑی اچھی ترجمانی مولا خان صاحبہ نے کی. آج میں یہ جو میڈیا یہاں پر موجود ہے ان کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. میرے خیال سے بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کے اوپر زور دیتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر پہ جو قبضہ کیا ہے اس کے کیا کیا حربے آزمائے ہیں. سب سے پہلا جو حربہ ہے وہ انہوں نے وہاں پر کالے قوانین لگائے ہیں. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جب میں ملک سے باہر بھی ہوتی تھی کہ آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں کیا فرق ہے, تو میں ان کو بہت آسانی سے یہ کہتی تھی کہ ہمارے ہاں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایک ایسا کالا قانون نہیں ہے جو کہ میری فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسمبلی اور فریڈم ٹو لیو جو ہے وہ لے گی, کیونکہ انسان کا جو پہلا فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے وہ رائٹ ٹو لیو ہوتا ہے. ہندوستان نے کالے قوانین جیسے کہ پبلک سیفٹی ایکٹ, آرم فورس پاور سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین لگا کے it gives them impunity to their armed forces, to their law enforcement agencies to get anywhere, anytime.
तो अगर कहीं पर किसी भी जगह पर कश्मीरियों को मारा जा सकता है, ना उसका मुकदमा होगा, ना कहीं पर वो केस फाइल होगा, ना कहीं वो अदालतों में चलेगा, तो वो आखिर ये इतना जो है वो सस्ता क्यों है कश्मीरियों का खून? आज जब आप ये सोचते हैं कि ये बार बार लिखा जाता है दीवारों पे, हर जगह पे लिखा जाता है कि कश्मीरियों के खून का हिसाब, कश्मीरियों का खून सस्ता क्यों है, तो उसके पीछे जो कहानियां हैं वो भारत के काले कवानीन हैं जो आके दुनिया में कहीं और राइज नहीं है, सिर्फ भारत ने वो कश्मीरियों के ऊपर राइज किए हैं। तो मैं मीडिया के तवसत से भी इस चीज को आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको बार बार हाईलाइट करें, ताकि जो मुहज्जब दुनिया है वो इस चीज को सुने और फिर इस चीज के ऊपर गौर करे कि आखिर काले कवानीन कब खत्म होंगे और कब कश्मीरियों को जो है वो अपनी ही सरजमीन पे सुख चैन से जो है वो सांस लेने का हक दिया जाएगा। और हक की कोई बरादियत जो कि हर कश्मीरी का फंडामेंटल राइट है, हम इससे भी रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि उसके लिए भी जो है वो अपनी तरफ से जब भी किसी की कोई वसात हो, आज सोशल मीडिया पे दौर है, यूनाइटेड नेशंस को हैशटैग इस्तेमाल कीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल का यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिनीवा में जो वहाँ पे हेडक्वार्टर है, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि कश्मीरियों को उनका राइट ऑफ प्लेबिसाइट दिया जाए। तो अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भाई साहब से, अगर मेहरबानी करके आप भी तशरीफ की तरह हमारे बहुत पुराना सभा दोनों सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान फैसल राठौर साहब और मुहतरमा साहबा, आज 26 जनवरी का दिन भारत में यौम जमहूरिया के तौर पे मनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में ये यौम साख के तौर पे मनाया जाता है। आज इसी वजह से आज हमारे ह्यूमन राइट्स सेल ने एक सेमिनार मुनक़द किया है। आज 451 दिन हो गए हैं मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को नाफिज हुए और मेरी बहन ने कहा कि हमें पॉलिटिकली इख्लाफात होने के बावजूद कश्मीर का हमें एक साथ होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम कश्मीर के साथ है, कश्मीर के साथ हमेशा यकजहती करती है। और जहाँ तक देखा जाए यूएन में हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस एजेंडे को काट दिया कि जिसमें कश्मीर का एजेंडा जिसमें यूएन में शामिल नहीं था। और मुझे ये अफसोस के साथ भी ये कहना पड़ता है कि हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आया कि खामोशी से अगर हकूक या आज़ादी मिलती हो तो फिर झंडे क्यों होती हैं दुनिया में। और अगर हम अपने मौजूदा हुक्मरानों को यूएन में देखते हैं कश्मीर बात पे बात करने के लिए, वो जापान और जर्मनी के सरहदें मिलाने की बातें करने शुरू हो करते हैं। आज भी ये हमारे लिए जिम्मेदार फिक्री है। क्या 451 दिन हो गए और हम जबानी बातें तो कर रहे हैं, कर्फ्यू लॉस लगा दी, ये चीजें कर दी, खामोशी इख्तियार कर दी। आज ये वक्त है हमें सारों को मुत्तहिद होकर कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बिलाशुबा हमारा तलब पार्टी से है, कोई दिमाग है और हमेशा से यूएन की भी हिस्ट्री है और पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री में भी देखें, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कश्मीर बात पे बात की। यही वजह कि हमारे कायदीन को शहीद भी किया गया क्योंकि हम लोग कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। आज हमें एक बार फिर इस पर बात की जरूरत है कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए, उनके हकूक़ के लिए मुतहद होकर लड़ें और अपने मज़लूम भाइयों को, जैसा कि आज के स्लोगन जो है इंडियन डेमोक्रेसी एंड्स वेयर कश्मीर टेरिटरी स्टार्ट्स, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया की जमहूरियत
کشمیر کی حدودوں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. وہاں پہ جو مظاہرے لائے جا رہے ہیں یہ کوئی شک نہیں کہ وہ ایک سیکولر ملک ہے اور مودی جیسے لوگ وہاں پہ آج حکمران ہیں, کالے قانون نافذ کیے جا رہے ہیں. آج ہم پھر اور ہمارے لیے یہ 26 جنوری ایک جو مثال کے دن کے طور پہ ہمیں منانا چاہیے ہمیشہ. بہت شکریہ, بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. ویسے تو پروفیسر راٹھور صاحب اگر اجازت ہے نیچے سے ریکویسٹ آئی ہے 2 منٹ کے لیے. ہماری مہمان ہیں جو کہ فرانس سے تعلق رکھتی ہیں, فرینچ کشمیری ہیں, آج ہمارے درمیان موجود ہیں مانو راجا, اور سوشل میڈیا پہ ان کا ایک بڑا نام ہے. ان کی ایک پوری لائف کی سٹوری ہے کہ جو کہ بڑی اچھی ڈاکیومنٹری روبینسکی نے بنائی, اور وہ more than 4 million ٹائمس جو ہے اس کو دیکھا گیا ہے. تو تھینک یو ویری مچ اگر آپ آئیں اور اپنا اظہار کیا. تھینک یو. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ ماریا. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ٹو سے کہ میں فرینچ کشمیری ہوں, اور میری جو پہلی پہچان ہے وہ کشمیری ہونا ہے, جو کہ 2 سال پہلے جب آئی واز واچنگ مائی نیوز, ٹی وی دیکھ رہی تھی بیٹھے ہوئے, آئی واز ان عمان, اور جب مجھے پتہ چلا کہ کشمیر میں کیا ہوا, انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, تو میں 1 ہفتے کے لیے گھر سے نکل نہیں سکی. آئی کوڈنٹ ایٹ اینڈ ڈرنک, کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ میری جو پہچان ہے وہ جو بچپن سے مجھے بتایا گیا تھا کہ کشمیر ایک دن آزاد ہوگا, وہ مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا. پھر ہم لوگ انسان پیدا ہوئے ہیں, ہیومن, ہم لوگ فری ول پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول پیدا کیا ہے, اور ہر انسان کا رائٹ ہے کہ اسے آزادی ملے. کبھی بھی کسی نے آزادی کو ریگریٹ نہیں کیا. ہیومن رائٹس آر کشمیری رائٹس, اینڈ کشمیری رائٹس آر آور رائٹس, کیونکہ ہم لوگ کشمیری ہیں. یہاں پہ بھی ماریا بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں پہ I have met other people, پروفیسر راٹھور صاحب کو جانتی ہوں. ہم لوگ جتنے بھی کشمیری ہیں یہاں پہ, ہمارا فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ ہر ایک کو یہ آواز پہنچائیں کہ جو ہمارے بہن بھائی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہے, they deserve to live a happy and a free life actually, freedom. ہر کوئی فرانس میں ہو یا باقی یورپین کنٹریز, آئی ہیو بین ٹو 30 ڈفرنٹ کنٹریز. میں سولو کشمیری پہلی فیمیل سولو ٹریولر ہوں, کیونکہ ہم کشمیری لوگ پیچھے ہٹنے والے ہیں ہی نہیں. ہم لوگ کبھی بھی کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں, لیکن کیوں پھر ہمارے بہن بھائی مر رہے. تو کبھی بھی کسی نے مجھ سے پوچھا کشمیر کے بارے میں, تو انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انڈین اینڈ پاکستانی کشمیر میں ڈفرینس کیا ہے. سو آئی ہیڈ ٹو ایکسپلین ٹو دیم آل دا ٹائم. سیکنڈ تھنگ از کہ کشمیری جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, اٹس بین لائک 70 ایئرس کیسا ہو رہا ہے, اور آئی وڈ کال اٹ اے جینوسائڈ. جو یورپ میں جینوسائڈ ہوا ورلڈ وار 1 اور 2 میں, ابھی تک اس کے بارے میں چرچے ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ ڈاکیومنٹریز ہیں, موویز ہیں, پر کشمیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. ہم لوگ صرف باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ. ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے, I'm on social media, everybody is social media. جس طرح ماریا اقبال ترانہ صاحبہ نے بھی کہا کہ ہیش ٹیگ کر کے ہم لوگ اس بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں. میں کافی لیڈرز کو دیکھتی ہوں جو کہ بیلجیم چاہتے ہیں, سوئٹزرلینڈ چاہتے ہیں, لیکن اس کا آؤٹ کم کیا آ رہا ہے, اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں آ رہا. تو پلیز وی ول ریز اوور وائس تاکہ ہم لوگ اس چیز کا کوئی رزلٹ نکال سکیں, کیونکہ ہماری پچھلی جنریشن سیکریفائس کر چکی ہیں, ہماری آگے والی بھی کر رہی ہیں, کرنٹ جنریشنز بھی کر رہی ہیں. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ایوری لائف میٹرز, کشمیری لائفز ڈو میٹر. سو پلیز لیٹس اسٹارٹ ریزنگ اوور وائسز مور اینڈ مور. تھینک یو. Thank you very much, Manu. Of course, you are a passionate Kashmiri, and we have seen in your few documentaries where you have openly spoke about Kashmir. And I'm sure the young people like you will make a difference, and future is yours, of course. Everybody has been trying their best, but آپ better innovative ideas کے ساتھ young generation آ سکتی ہے. اب میں فیصل راٹھور صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آف کورس فیصل راٹھور صاحب کی بہت خدمات ہیں کشمیر کے حوالے سے, یہ ممالک میں بھی ریپرزینٹ کرتے رہے. اب ہم ان کی زبانی سنیں گے. تھینک یو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی اس
प्रोग्राम की मेज़बान पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स की सेक्रेटरी जनाब मारिया इकबाल तराना साहिबा, मोहतरम भाई सिद्दी बुखारी साहब, मैडम खोला खान साहिबा, यहाँ पर मौजूद ओशो नासिर साहिबा, मानू राजा साहिबा और जितने भी हमारे प्रेस के नुमाइंदगान और मौजूद सामीन आप यहाँ पर तशरीफ लाए। आज सबसे पहले तो मैं मारिया को इस बात पे मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा कश्मीर के किसी भी दिन के हवाले से अपना किरदार हमेशा से अदा किया। जिनेवा से लेकर मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद तक अपनी ज़ाती जमाती हैसियत में अपने तौर पर अपनी हिम्मत और हौसले के साथ मैंने इन्हें हमेशा हर जगह पे मौजूद पाया। इवेंट्स इन्होंने मैनेज किए, सड़कों पर मुख्तलिफ तकारीब के अंदर कोई भी ऐसा दिन मैंने नहीं देखा कि उन्होंने मिस किया। और आज के इस ब्लैक डे जिसे हिंदुस्तान अपना यौम जमहूरिया कहता है, तो आज का ये दिन आपने यहाँ पर रखा, इसका इनेकाद किया, इस पर आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। उससे पहले पेशवा मुकर्ररीन ने बड़ी तफसील तमीम के साथ आज के इस दिन के हवाले से अपनी राय अपने ख्यालात का इजहार किया। आज का ये दिन जिसे हिंदुस्तान 1950 को 26 जनवरी को उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने का मकसद दुनिया को ये बावर करवाना था कि हिंदुस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, और ये एक एहसास दिलाना था। लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने हिंदुस्तान की 7 लाख फौज और बेयारो मददगार हमारे कश्मीरी बहन भाई जो उस जालिम जाबर फौज के सामने आज भी शीशा गलाई हुई दीवार की तरह खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, उनको भी मैं सलाम पेश करूंगा। और उनकी मकबूजा कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, वहां की बहनों भाइयों को कि जो आज तक इस जिद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। ये आसान काम नहीं, यकीनन इतनी बड़ी जानों की कुर्बानियों के बाद आज तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा वहां पर बैठकर लगाना, मैं समझता हूं कि ये आसान बात नहीं। 7 लाख फौज के सामने मैं अक्सर अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये बात कहा करता हूं और कहता हूं कि शायद हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने इतने झंडे हाथों में ना उठाए हों जितने कश्मीरी लोग पाकिस्तान के झंडे में दफन हुए। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान दुनिया के सामने आज अपने चेहरे के ऊपर एक सुनहरी लगाव चढ़ाकर पेश तो कर रहा है। उसकी दुनिया के अंदर लॉबिंग, दुनिया के अंदर इकोनॉमी मैशत के हवाले से उसके मामला की वजह से वो अपना केस, अपना मामला जिस तरीके से उजागर कर रहा है, हमारे पास इस वक्त हमारे इन कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद के अलावा शायद कोई और ऐसी खातर ख्वाह हम कामयाबी नहीं हासिल कर सके जिससे हम अपनी बात, अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकते। ये तो बुरहान वानी की वो शहादत थी कि जिसने सोशल मीडिया के अंदर एक नया इनकलाब, एक नया रुझान पैदा कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया को हिंदुस्तान का एक दूसरा चेहरा नजर आया। वरना उससे पहले हम जहां पर भी अपना केस पेश किया करते थे, बात किया करते थे, तो हमें बहुत सारे ज़ाब्तों के ख्याल रखने के हवाले से कहा जाता था। हमें यह कहा जाता था कि इस तरह से बात की जाए जिस तरह से हिंदुस्तान को डायरेक्ट टारगेट न किया जाए, बल्कि सन ऑफ द सॉइल होने कैसे से आप बात करें। तो हम आज भी अक्सर मुख्तलिफ फॉरम पर बैठकर ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम आपसे बड़े पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम बाय चॉइस पाकिस्तानी हैं, बाय बर्थ पाकिस्तानी नहीं। हम आज भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मामलात के लिए बेगुनाह कुर्बानियां दे रहे हैं और देते आ रहे हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं आज भी अक्सर मुकामात पर बैठकर ये बात कहा करता हूं,
कुछ अर्सा पहले एक सिक्योरिटी वर्कशॉप में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर। वहां पर पाकिस्तान के चारों सूबों से मुख्तलिफ पॉलिटिकल क़यादत मौजूद थी, KPK से, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, और हमें कश्मीरियों को भी वहां मदऊ किया गया था। मुख्तलिफ हवालों से वहां पर डिबेट थी जिसमें कश्मीर का भी जिक्र थोड़ा सा मौजूद था। एनर्जी क्राइसिस पर भी बात की जा रही थी, बिजली और दीगर मामलों के हवाले से भी वहां पर जिक्र अस्कार किया गया। वहां पर जब डिबेट अपने बारे अरूज पर पहुंची तो वहां पर मुख्तलिफ डैम्स के हवाले से बात की गई और ये कहा गया हमारे एक मुकर्रर ने कि आज तक कश्मीर के लिए हम एक अपने पाकिस्तान के बहुत सारे अंदरूनी मसाइल का सामना हमें करना पड़ रहा है। हम आपके लिए अपने आप को बहुत सारे मामला पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। हमने बहुत सारी चीजों को आपकी खातिर दुनिया से हमें पीछे रहना पड़ा। मुझे सुनकर बड़ा अफसोस हुआ और मैंने वहां पर ये बात की कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस है। कालाबाग डैम, जिसको शायद हम भी ये समझते हैं, एक मिनट समझते हैं हम थे एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हिंदुस्तान ने यहाँ पर सुवाहियत की बुनियाद पर लोगों को ये बावर कराया कि शायद कालाबाग डैम के बनने की वजह से किसी एक सूबे का पानी कम हो जाएगा, शायद कालाबाग डैम बनने की वजह से कोई एक गांव या शहर डूब जाएगा। और हमने वहां पर ये महसूस किया कि किसी भी जमात का पंजाबी, किसी भी जमात का सिंधी, किसी भी जमात का पठान, KPK से ताल्लुक रखने वाले हमारे भाई, तो सब एक पेज पर थे। कोई जमातों की तफरीक से अलग थे। अगर खैबर पख्तूनख्वा से कोई बंदा कालाबाग डैम के खिलाफ था तो खा वो PTI का हो, पीपल्स पार्टी का हो, मुस्लिम लीग का हो, वो उसको तस्लीम करने पर तैयार नहीं था क्योंकि शायद आवाम के अंदर ये बात पॉपुलर नहीं थी। सिंध में रहने वाला सिंधी, चाहे वो किसी भी जमात का हो, वो इस चीज को कबूल करने पर तैयार नहीं था क्योंकि ये बात आवाम में पॉपुलर नहीं थी और उनके बयानिए को शायद इससे नुकसान पहुंचता था। हर शख्स सुवाहियत की बुनियाद पर वहां पर मुझे तकसीम नजर आया और मैंने वहां पर बैठकर कहा कि मुझे आज यहाँ पर महसूस हुआ कि यहाँ पर पाकिस्तानी कम, कश्मीरी, बलोची, सिंधी, पठान सब मुझे एक एक अलग कौम की हैसियत से नजर आ रहे हैं, लेकिन हम कश्मीरी जो कि बाय चॉइस पाकिस्तानी है, हमने पाकिस्तान को रोशन करने के लिए हमेशा अपने आप को पेश किया। हमारे दिलों का, हमारी धड़कनें, हमारे दरियाओं का रुख भी पाकिस्तान की तरफ। मंगला डैम ऑपरेशन हुई, लोग अपने जिंदा वालिदैन को तो छोड़ दिया करते हैं लेकिन आबाओ अजदाद की कब्रों को नहीं छोड़ते। हमारी वो कब्रें डूब गई लेकिन हमने उस पर आवाज तक न उठाई। आज भी हमारा नीलम झेलम जो 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, बगैर किसी एग्रीमेंट साइन के तकमील के अमल को है और पाकिस्तान को रोशन कर रहा है और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि आगे भी रोशन करें। ये हमारा वो जज्बा है, ये हमारी वो अपनाइयत है जो पाकिस्तान के साथ है। इसीलिए कश्मीरी पाकिस्तान के झंडे में आज भी दफन होने को कबूल कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी ताकत बन चुका है और इस चीज से इनकार नहीं कि दुनिया आज इकोनॉमी और विशन की बुनियाद पर चलती है। खाली बातों, दावों या तकरीरों से बात नहीं बन सकती। हमने ये भी देखा कि 5 अगस्त के वाक़े के बाद यकीनन पाकिस्तानी कौम को इसका शदीद दुख और सदमा पहुंचा और आज तक वो इसको महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमने सिर्फ कॉस्मेटिक्स पे ध्यान दिया, हमने गाने, तराने और श्रीनगर का बोर्ड लगाने ही पर अपने आप को शायद महदूद रखा। हमें इससे आगे भी बढ़ना है, हमें इससे आगे भी जाना है। हमें उन बहनों, भाइयों, बच्चों जो पिछले 70 सालों से आज तक कुर्बानियां देते चले आ रहे हैं, हमें इनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देना। बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, मेरा इस बात में यकीन, ईमान और अकीदा है
کہ یہ قربانیاں کسی بھی صورت میں ضائع نہیں جا سکتی۔ 1 لاکھ خاندان جنہوں نے کشمیر کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، یہ قربانیاں کسی بھی صورت میں ضائع نہیں رہیں گی۔ ایک نہ ایک دن کشمیریوں کو ضرور ان کا حق کے خود ارادیت ملے گا، لیکن ہمیں اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی حیثیت میں، چاہے ہم کسی جماعت میں ہوں، کسی بھی حیثیت میں ہوں، اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جیسے ماریہ بالترانہ ہر حوالے سے اپنی ذاتی، انہوں نے جب سے میں نے انہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے دیکھا، انہوں نے اب کشمیر کے حوالے سے اپنی آواز کو بلند کیا۔ ہمارے بھائی سمر صاحب یہاں پر موجود ہیں، میڈیا میں ایک اچھی پوزیشن پہ ہے، ایک قرآن پوسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار ہمارے لوگ، ہم مختلف جماعتوں میں، ہمارا ڈائسپورا دنیا میں طاقتور ترین، میں سمجھتا ہوں ہمارے کشمیری لوگ اس پر دنیا میں مختلف مقامات پر بیٹھے ہیں۔ ہم سب کو اس حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ایک دن وہ ضرور آئے گا جب کشمیریوں کو ان کا حق قدرت ملے گا اور وہ آزادی کی فضا میں سانس لیں گے۔ یہ ایک بڑا طویل ٹاپک ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ مختصر وقت میں اپنی بات کو سمیٹنا کرنا آسان نہیں، لیکن میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ فیصل راٹھور صاحب۔ ظاہر ہے آپ کا کام اور آپ کی جو بھی خدمات ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چکی نہیں ہے۔ آپ نے بہت اچھے اخلاص میں اور اپنی جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں حکومت وقت کے دوران وہ بتائیں۔ ابھی ہمارے درمیان میری ایک بہت ہی عزیزہ عزیرہ شاہ صاحبہ موجود ہیں، اور صدر عباس صاحب بھی ابھی تشریف لے کر آئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جو ہے عزیرہ کا بھی بہت ایک وسیع تجربہ ہے۔ انہوں نے بھی 2008 سے لے کے 2010 تک کشمیر کی نمائندگی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں کی۔ کسی وجہ سے یہ دیر ہو گئی ان کو، مگر میں چاہوں گی کہ اب آپ اتنے دور سے، یہ نیو یارک بیسڈ ہے، مگر ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج یہ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اگر آپ آئیں پلیز اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔ تھینک یو ماریہ۔ ماریہ ہمیشہ جب بھی میں کبھی پاکستان میں ہوتی ہوں تو ہمیشہ مجھے بلایا کرتی ہے۔ السلام علیکم ساروں کو۔ آج ایک بہت بڑا دن ہے جس کو ہم ہمیشہ ایز اے بلیک ڈے مناتے ہیں، اور ابھی سے نہیں کافی عرصے سے منایا چلا جا رہا ہے۔ ماریہ نے ہمیشہ کبھی بھی جو بھی ڈیز ہوا کرتے ہیں، اگر مجھے کوئی فنکشنز کرتا ہوا، اس کو مناتا ہوا کشمیر کے حوالے سے دیکھا ہے تو ماریہ ہی ہمیشہ ہوئی ہیں، اور ان کا میں کافی شکریہ ادا بھی کرتی ہوں، کیونکہ ماریہ نے اس چیز کو جاری رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ آئے گئے، میں بھی تھی، آئی اور پھر نہیں ہوں یہاں پر، لیکن ماریہ واز ویری کنسسٹنٹ ان ریزنگ کشمیر ایشو، kept it alive, it's here۔ تھوڑا سا اب جب میں پاکستان کی پالیسیز کو دیکھتی ہوں ایز اے کشمیری، مجھے کافی کنفیوژن بھی نظر آتی ہے، کوئی روڈ میپ بھی نظر نہیں آتا، لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک ہمارے جیسے ینگسٹرز ہمارے جیسے یہاں ہیں تو کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا، کچھ نہ کچھ یاد دلاتے رہیں گے۔ اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، باقی میں پہلے بول چکے ہوئے سمر صاحب نے بات کرنی ہے۔ چلے تھینک یو ویری مچ عزیرہ، ویری رائٹ کہ میرے خیال سے کنسسٹینسی رکھنی ہے۔ میں بھی اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ قطرہ قطرہ اگر پتھر پہ بھی پڑتا رہے تو ایک دن پتھر میں بھی سراخ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اسی جو عہد ہے اور اسی خواب کے ساتھ آج بھی چل رہے ہیں کہ ایک دن خواب، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کشمیر کا کیا ہے، میں کہتی ہوں کہ نہیں، ہم نے اپنے حصے کا رول پلے کر کے جانا ہے۔ شناخت جو کشمیری ہے، ہم جتنے بھی لوگ اپنے ساتھ کشمیری لگاتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ مجھے اس لفظ کو بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ذمہ داری والا لفظ، تو میں نے بیچ میں جیسے فیصل راٹھور صاحب نے بھی کہا کہ ہم پاکستانی بائی چوائس ہیں، تو میں نے بہت جگہوں پہ بعض دفعہ اپنے آپ کو
کشمیری کہنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جو ہم نبھا رہے ہیں، اور اتنی ٹائم سے جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس اور ہمارا وعدہ، اور میرا خیال ہے کہ اگلی نسلوں کو بھی ہمیں بتانا پڑے گا اس کے بارے میں. میں چاہوں گی کہ سمر عباس صاحب ایسے دیش سے آئے، مگر یہ ہے کہ ضرور پلیز ہم آپ کو بہت سننا چاہیں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اس کا معذرت ہوں کہ تاخیر سے پہنچا. یہ ایونٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ آج چونکہ بھارت کا یوم جمہوریہ ہم کشمیری اور پاکستانی جتنے بھی ہیں ہم لوگ سیاسی طور پر منا رہے ہیں، اور ہر کسی نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے. صرف ہم گورنمنٹ کو دیکھتے رہے کہ گورنمنٹ اس پہ اپنا کردار ادا کرے گی، نہیں، اس میں ہر کسی کا کردار ہوتا ہے کہ جو اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے نہتے کشمیریوں کے خلاف. کشمیری تو وہاں پر اس وقت برسر پیکار ہیں، وہ تو اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، قربانیاں دے کے، اپنا خون بہا کے، جوانوں کے لاشیں اٹھا کے، وہ تو اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن وہ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف، ملک کے اس طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے انہیں کیا سپورٹ مل سکتی ہے. ظاہر اب پہلے والے حالات نہیں رہے، لمیٹیشنز ہیں بہت زیادہ پاکستان کی بھی. ہم بھی ان کی فزیکل سپورٹ تو نہیں کر سکتے جا کے وہاں، لیکن ہم جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ اس چیز کا اثر ہو رہا ہے کہ جو آواز کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اٹھ رہی ہے پوری دنیا کے اندر، آج عالمی ضمیر کو بار بار جو جھنجھوڑا جا رہا ہے کشمیریوں کی طرف سے بالخصوص، اور حکومت پاکستان کی طرف سے، پاکستانیوں کی طرف سے، لیکن آج 60 سال میں، یہ 6 دہائیوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ورلڈ لیڈر، کسی بھی کوئی بڑا دنیا کا لیڈر جو ہے آج بھارت کے یوم جمہوریہ میں شرکت نہیں کر رہا. یعنی کہ بغیر کسی چیف گیسٹ کے آج بھارت کا 6 دہائیوں میں پہلا یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے. بہانا تو وہ کووڈ کا کر رہے ہیں، باقی ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ لوگ تھوڑے سے اس حوالے سے اب ان کے احتیاط برت رہے ہیں. کیونکہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے بھی برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی زبردست ڈبیٹ ہوئی کشمیر کے اندر جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بھارتی ظلم و ستم کے حوالے سے. دنیا اویئر ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. تھوڑی بہت مجبوریاں ضرور ہے، لیکن یہ آپ نے اس کا اپنی مظاہرہ دیکھ لیا ہے کہ جب کشمیری اور پاکستانی بولے ہیں، انہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر. کیونکہ کشمیریوں کی آواز تو بند کر دی گئی ہے. آج بھی وہاں پر انہوں نے جمہوریہ تو منا رہا ہے بھارت، لیکن کشمیر کی یونٹ کے اندر انٹرنیٹ کی سروس مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار نہ کر سکے، دنیا کو پتہ نہ لگ سکے. تو ظاہر ان کی جگہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ہم ان کے وکیل بھی ہیں، ہم ان کے سفیر بھی ہیں، ان کی آواز سب کچھ ہم ہیں. اور جس طرح میں نے اسٹارٹ پہ بات کی کہ صرف حکومت کی طرف دیکھنا کہ حکومت بھی کردار ادا کرے گی، نہیں، ہر کسی کا کردار ہے. میرا جو میڈیا پرسن کردار ہے، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہے چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے یا اپوزیشن میں ہے، ان سب کا بھی کردار ہے. اور آپ جو تمام شہری ہیں پاکستان کی، جو ہمارے نوجوان ہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. فون اٹھائیے، ہیش ٹیگس ہیں، ٹویٹر کے اوپر جائیے، سوشل میڈیا کے اوپر جائیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. جتنی زیادہ آپ اس پہ ٹویٹس کریں گے، ہیش ٹیگ بنا کے، دنیا دیکھ کے ساری چیزوں کو یہ چاہتا ہے، بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے بہت زیادہ. ایک ٹویٹ کے بعد میں دیکھا ہے پوری دنیا ہل جاتی ہے، بڑے بڑے ایشوز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر. تو ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرے، اپنا اپنا کردار ادا کرے. بالکل جو آپ کی بہت چھوٹی ایفرٹ ہوگی شاید کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک کردار ادا کر سکتی ہے. تو ہم نے گلا نہیں کرنا دوسروں سے، اپنے کردار کی طرف دیکھنا ہے، اپنی طرف دیکھنا ہے کہ میں نے اس ایشو کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا ہے. سب کا بہت شکریہ. میرے خیال سے کنفیوژن تھی ٹائم کے مطابق. بہت سے مہمانوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ نہیں 2 بجے کا ٹائم شاید لکھا تھا. فیصل راٹھور صاحب جنہوں نے اپنے آبائی حلقے میں پہنچنا تھا آج بہت ضروری کام سے، اور میں ان کی بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ جو ہے وہ اپنا وقت نکالا. سمر عباس صاحب آپ کا، میری بہن خولا خان کا بہت شکریہ. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے وقت نکال کر یہاں آج موجود رہے. آج اسی عہد کے ساتھ ہم یہاں اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں
کہ ہم نے اپنے حصہ ضرور ڈالنا ہے. چاہے کوئی ڈسکریج کرنے کے لیے یہ بات کہتے کہ آزادی کو 100 سال ہیں، پر مجھے یقین ہے کیونکہ اس آزادی کے لیے کئی ماؤں نے اپنے جو لخت جگر ہیں وہ قربان کیے. سری نگر کی گلیوں سے لے کے جہلم کے دریا تک جو تھے، وہ آپ کو وہ جو خون بہتا نظر آیا، وہ میرا خیال ہے کہ کبھی بھی راہ گام نہیں جائے گا. تو آج ہم اس موقع پر اس پروگرام کو میرے خیال ہے اختتام کرتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے اگر سب نے وقت نکالنا ہے تو وقت نکال کر جب ہم یہاں موجود ہوئے ہیں تو ہمارا جو آج ہیش ٹیگ ہے اور ہمارا جو سوشل میڈیا کا پیغام ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی اخبار میں، کسی اور انٹرنیشنل پیپر میں ایک ضرور یہ بات پہنچنی چاہیے جہاں پہ بھی کسی کی کوئی ایسی امپورٹنٹ بات ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ بھئی کشمیری جو ہیں وہ پھر بھی چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں. بے شک بھارت کی آبادی 1 ارب 20 کروڑ ہے اور کشمیریوں کی آبادی ان کے مقابلے میں 0.1% ہے جو کہ 1 کروڑ 20 لاکھ ہے. تو 0.1% کی جو بات ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو.